تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی، میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا۔ اب یہ شاہراہ موجود ہے۔ اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے، ڈاکٹر، وزیر، انجینئر، صدر، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، پولیس، فوج، ریڑھی والا، مل والا، دفتر والا، پنجابی، دیہاتی، سندھی، بلوچی، پٹھان، اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو ٹوئے ڈھائپ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ شاہراہیں موجود ہیں، خون سے چراغ جل رہے ہیں، اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ صرف رونے پیٹنے کی نہیں ہے۔ 10 دن آتے ہیں، حسین کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا۔ 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو یاد کیا پھر ٹھپ کے رکھ دیا۔ یہ کوئی 10 دن کا نوحہ ہے؟ یہ وہ کوئی 12 دن کی خوشیاں ہیں؟ وہ ساری زندگی کا پیغام ہے۔ میلاد بھی اور یہ محرم بھی، یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ تعلیمات اوجھل نہ ہوں، ان سے دائیں بائیں نہ ہوں۔ صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا، جیب کھری کرنا۔ کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیے، چلو جی ساڑی بخشش ہو گئے۔ جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت مل جائے۔ کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیت؟ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، آسان ہے۔ ایک شخص نے کہا کوفے والے، میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ پڑے۔ کہا جاؤ بھائی چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ کہا نہیں، زندگی موت آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہاں حسین بن یزید، حسین سواد کے ساتھ سین نہیں، حسین بن یزید، اس نے کھڑا ہو کر کہا ارے اللہ کے بندو مبارک ہو، ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ آ کے ہمیں قتل کر دو۔ سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں، میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کرتا، میں ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا، میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی۔ یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو، کائنات کے سارے کلمہ گو انسانوں کو، کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے، اللہ کو کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے، جو پایا ہے وہ کھویا ہے، اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے۔ اللہ کو پا لینے والا کچھ نہیں بگڑا اس کا، اللہ کو کھو دینے والے نے کچھ نہیں پایا، کوئی منزل طے نہیں ہوئی ہے، گھاٹے کے سودے کر کے جا رہا ہے۔ دنیا بھی ذلت ہے، آخرت بھی ذلت۔ صبح ہوئی، خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، اونگ آ گئی، آنکھ کھولی تو ہنسنے لگے۔ بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہنسے ہو؟ یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے کہ بیٹا تم آ رہے ہو میرے پاس، ہم آ چکے ہیں لینے کی، بس اب ملاقات کا وقت۔ تو زینب رونے لگی کہ مت رو، یہ نوحہ نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، میں مقصد پہ جان دے رہا ہوں۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لے، صبر کا پیکر بن جا، اہل بیت کے مناسب نہیں ہے آہو فغاں۔ امت کو پیغام جا رہا ہے، یہ تو میرا اضافہ ہے، انسانیت کو پیغام جا رہا ہے، ہمیں پیغام پہنچانا ہے اپنے خون سے، اپنی ہڈیوں سے، اپنے گوشت پوش سے پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے تو بیچے، پھر کوئی اپنے آپ کو اندھی راہوں میں دھکیلتا ہے تو دھکیلے، راہیں روشن ہیں، شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اچھا میرا تو پہلے ہی فیصلہ یہ تھا، اگر تمہارا بھی یہ فیصلہ ہے تو آج مبارک رات ہے، سب اللہ کے سامنے روو دھوو کہ کل ہماری اللہ سے ملاقات ہے، تو اللہ ہمیں رحیم و کریم بن کے ملے، مہربان بن کے ملے۔ خالی رونے دھونے پہ اللہ ملتا تو ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ کے لشکر میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، تو آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کی. رائٹ سائڈ پر زہیر بن القین کو سردار بنایا، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، اور درمیان میں اپنے بھائی عباس کو، ان کو جھنڈا دیا. پھر آپ آگے بڑھے، پھر آپ نے کہا کہ میں آخری حجت کے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں. دیکھو قیامت تک میرے قتل پر جتنا اللہ ناراض ہوگا کسی کے قتل پر اتنا ناراض نہیں ہوگا. اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو جتنا میرے قتل پر اللہ ناراض ہوگا قیامت تک کسی کے قتل پر ایسے اللہ ناراض نہ ہوگا. تو اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنی جہنم نہ خریدو. لیکن جب بھائیو حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے، حرص و ہوس سے انسان کو اندھا کر دیتے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر آ جاتی ہیں، دل بھی پتھر ہو جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں. نواسہ رسول سامنے ہے اور آنکھوں پہ پردہ آیا ہوا، کانوں میں ڈانٹ ہیں. شمر آگے بڑھ کر کہنے لگا ہم تمہیں قتل کریں گے. آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول. ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا، اللہ رسول نے کیا سچ کہا؟ تو آپ نے شمر کو دیکھ کر کہا، شمر وہ تھا کالا چٹا، اس کو برس ہو گئی تھی، فل بیری جسے کہتے ہیں، کالا چٹا کالا چٹا. تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے. میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے. پھر زہیر آگے بڑھے کہ دیکھو میں اتمام حجت پر بات کر رہا ہوں، ابھی ہم ایک امت ہیں، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے. اگر تلوار اٹھ گئی تو تم اور امت ہوگے، ہم اور امت ہوں گے. تم نواسہ رسول پہ ان بدبختوں کو ترجیح نہ دو، چند دن مٹ جانے والی زندگی پر، زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو. ان کا اپنی بکواس بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تمہیں قتل کریں گے. تو مسکرائے کہ اچھا اب الموت تو خوفنا، بے وقوفوں ہمیں موت سے ڈراتے ہو. اس حسین کے ساتھ مرنا ہمیں ہزاروں برس کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے. تو سب سے پہلے عبید اللہ بن عمیر نکلے حضرت حسین کے لشکر سے، ہے بھائی کوئی ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں ہے. تو ادھر زیاد کا غلام نکلا اور دوسرا ابن زیاد کا غلام نکلا، یسار. تو انہیں دونوں کو قتل کر دیا. تو ابن زیاد نے کہا تو سب کو مار دیں گے، یہ تو مرنے پر آئے ہیں، ان سے کون لڑ سکتا ہے، حملہ کرو اکٹھے. تو 500 آدمی نے مل کر گھوڑوں پہ وار کے تیر چلا، تو گھوڑے سب کے نیچے گر گئے، گھوڑے ختم ہو گئے. پھر سارے پیدل ہو گئے، پھر جنگ شروع ہو گئی. تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج. کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اسی میں قتل، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نواسہ رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں، پیغام جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے یہ ٹیلی کاسٹ ہو، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں. پیغام دینا ہے کیا کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کے آ گئے تھے، 10-15 تو شہید ہو چکے تھے. تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا ہوں. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے.